الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين وأزكى الصلاة وأطيب السلام على سيد الطاهرين إمام المرسلين شفيع المذنبين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الراشدين المرشدين الهادين المهديين وأصحابه الكاملين العارفين الصديقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو قبول فرمائے، یہ مبارک ہم سب کے لیے قبول فرمائے، مبارک فرمائے. میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ اور مختصر بیان کرنے سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس سے قبل ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں. عشق محبوب داور میں جو بھی اپنے دل کو لگاتا نہیں ہے، عشق محبوب داور میں جو بھی اپنے دل کو لگاتا نہیں ہے، لطف دنیا وہ پاتا نہیں ہے، اس نے عقبہ وہ پاتا نہیں ہے، لطف دنیا
आजमाइशी हरगिज नहीं है, वो बड़ा रहम वाला है यारो, वो कभी आजमाता नहीं है, वो बड़ा रहम वाला है यारो, वो कभी आजमाता नहीं है। रिश्ते महबूबे दावत में जो भी अपने दिल को लगाता नहीं है, मेरे सरकार के गीत गाओ, जिक्र उनका सुनो और सुनाओ, मेरे सरकार के गीत गाओ, जिक्र उनका सुनो और सुनाओ, उनके चर्चे से बढ़ के जहां में दूसरा कोई चर्चा नहीं है, उनके चर्चे से बढ़ के जहां में दूसरा कोई चर्चा नहीं है। रिश्ते महबूबे दावर में जो भी अपने दिल को लगाता नहीं है, यूं तो आए हजारों पैगंबर, हो सके ना कोई उनके हमसर, यूं तो आए हजारों पैगंबर, हो सके ना कोई उनके हमसर, अर्श पर रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है, अर्श पर रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। इश्क़ महबूबे दावर में जो भी अपने दिल को लगाता नहीं है, जब सरे अर्श पहुँचे मोहम्मद, अर्ज़ की रब से उम्मत की बख्शिशे, जब सरे अर्श पहुँचे मोहम्मद, अर्ज़ की रब से उम्मत की बख्शिश, बख्श दी रब ने सब उनकी उम्मत, दिल मोहम्मद का तोड़ा नहीं है, बख्श दी रब ने सब उनकी उम्मत, दिल मोहम्मद का तोड़ा नहीं है। इश्क़ महबूबे दावर में जो भी अपने दिल को लगाता नहीं है, आओ नुक्ता तुम्हें मैं बताऊं, क्यों है बेनुक्ता नामे मोहम्मद, आओ नुक्ता
کا سایہ نہیں ہے، نور ہی نور ہے میرے آقا، اس لیے ان کا سایہ نہیں ہے۔ عشق محبوب کاور میں جو بھی اپنے دل کو لگاتا نہیں ہے، لطف دنیا وہ پاتا نہیں ہے، اس نے عقبہ وہ پاتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ چون کر کوئی شریف پڑھیں میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور یہی اور قابل غور ہے، اسی اور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ مثال کے طور پر مجھے پیاس لگی، میں نے ایک گلاس پانی منگوایا، لائیے گا نہیں، میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، تو وہ ایک گلاس پانی میں نے پی لیا، آپ پانی لے کر آئے، وہ گلاس میں نے پانی پی لیا، اور میں نے کہا اور لائیے آپ کو، وہ آپ کو، تو اور کی خواہش کیوں پیدا ہوئی، اور کی چاہت کیوں، اور کی طلب کیوں پیش آئی کہ ایک گلاس پانی میرے لیے کافی نہیں تھا، ایک گلاس پانی میرے لیے سفیشینٹ نہیں تھا، اس لیے تو میں نے کہا اور لائیے۔ اگر ایک گلاس پانی میرے لیے کافی ہوتا تو میں اور کیوں کہتا اور لائیے۔ تب بلا تفسیر سمجھ جائیے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، تو جب تک تم رسول پر ایمان نہ لاؤ گے اللہ پہ ایمان لانا کافی نہ ہوگا، اللہ پر ایمان لانا کافی نہ ہوگا، اس لیے کہ اور سے پہلے جو ہوتا ہے وہ نامکمل ہوتا ہے، اور سے پہلے جو ہوتا ہے وہ نامکمل ہوتا ہے، اور لگا کر اس جملے کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اب جملہ پورا یہ ہوگا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ نہیں، کسی اللہ پر ایمان لے آئے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ایک مثال دے دی، ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ بازار گئے، آپ کی جیب میں ایک کوائن ہے 5 روپے کا یا 10 روپے کا، آپ نے سوچا گھر لوٹتے وقت بچوں کے لیے کچھ ٹافی ہے، چاکلیٹ ہے، بسکٹ لے لیں گے، بچے خوش ہو جائیں گے۔ آپ وہ کوائن سکہ لے کے دکاندار کے پاس گئے، آپ نے وہ سکہ دکاندار کو دیا، اور دکاندار نے اس سکے کو دیکھا اور پھینک دیا، آپ کے منہ میں مار دی، اور ان کو بہت غصہ ہے کہ کسٹمر کے ساتھ ایسے ہی ہو جاتے ہیں، ایسے پیش آتے ہیں۔ تو دکاندار نے کہا کہ سمجھائیے گا بات میں، پہلے اپنا سکہ تو دیکھ لیجیے، پہلے اپنا سکہ تو دیکھیے۔ تو جب انہوں نے سکہ دیکھا تو ایک سائڈ مٹا ہوا تھا، ایک سائڈ فنش تھا، نقوش غائب تھا، اور یہ اپنا سکہ لے کے شرمندہ ہو گیا اور لے کے واپس آ گیا۔ تو یہ دنیا کے سکے کا حال ہے، دنیا کے کوئن کا حال ہے، دونوں سائڈ میں سے ایک کی سائڈ غائب ہوا تو وہ دنیا کے بازار میں نہیں چلتا بلکہ منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ تو
تو سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، دونوں سائڈ کلیئر ہونا چاہیے، دونوں سائڈ کلیئر ہونا چاہیے۔ دونوں سائڈ میں سے ایک بھی فنش ہوا تو وہ بازار میں نہیں چلے گا۔ ویسے ہی ایمان بھی ایک سکہ ہے، ایمان بھی ایک سکہ ہے اور اس سکے کے دو رخ ہیں، اور اس ایمانی سکے کے بھی دو رخ ہیں۔ ایک رخ کا نام توحید ہے، دوسرے رخ کا نام رسالت ہے۔ ایک رخ کا نام توحید ہے، دوسرے رخ کا نام رسالت ہے۔ تو جب آپ کل بازار محشر میں آپ اس ایمانی سکے کے ساتھ جائیں گے تو وہاں بھی دونوں رخ دیکھا جائے گا، توحید کا بھی رخ دیکھا جائے گا، رسالت کا بھی رخ دیکھا جائے گا۔ اگر دونوں رخ میں سے ایک بھی رخ صاف ہوا، فنش ہوا، تو وہ بھی دنیا کے سکے کی طرح آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو ایمان مکمل تب ہوگا جب توحید کا بھی سائڈ چمکدار ہو اور رسالت کا بھی سائڈ چمکدار ہو، دونوں کی نقوش صاف ہو، تب وہ سکہ بازار محشر کے کام آئے اور ہمارے وہاں کی نجات کا، بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ دیکھو باللہ برسول، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ، تعظیم و توقیر بجا لاؤ، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو۔ تو اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا، تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر ایک ایمان، کہ تؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو پہلا کیا ہوا؟ ایمان۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کی عبادت کرو۔ تو پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پہ تعظیم رسول، تیسرے نمبر پر عبادت۔ تین چیزوں کا ذکر ہے، ایمان کا، تعظیم کا اور عبادت کا۔ اچھا ایک چیز یہ کہ تعظیم، ایمان اور عبادت کی بات ہے، تو ایمان کا ذکر کیا صرف ایک لفظ، ایک ورڈ سے یہ تو میں، عبادت کا ذکر کیا صرف ایک لفظ، وَتُسَبِّحُوهُ، اور جب اپنے محبوب کی تعظیم کی بات آتی ہے تو ایک لفظ نہیں بلکہ دو لفظ، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَزِّرُوهُ۔ تو ایمان کے لیے ایک لفظ، عبادت کے لیے ایک لفظ، اور تعظیم رسول کے لیے دو لفظ۔ صرف ایک لفظ کافی تھا، یا وَتُوَزِّرُوهُ کہتے تھا یا وَتُوَقِّرُوهُ کہتے تھا، مگر بات ہو جاتی۔ تو تعظیم کے معنی میں دونوں لفظ آتے ہیں، وَتُوَزِّرُوهُ بھی تعظیم کے معنی میں، وَتُوَقِّرُوهُ بھی تعظیم کے معنی میں۔ اب کسی کی ہمت ہے، کسی کی مجال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ سکے کہ اللہ تو نے ایمان کے لیے صرف ایک لفظ چنا، عبادت کے لیے ایک لفظ چنا، اور اپنے محبوب کی تعظیم کی بات آتی ہے تو ایک لفظ نہیں بلکہ دو لفظ۔ تو اہمیت بتانا ہے یہاں، تعظیم رسول کی اہمیت بتانا کہ ایمان کا ذکر ایک لفظ سے کیا، عبادت کا ذکر ایک لفظ سے کیا، اور تعظیم رسول کا لفظ دو لفظ۔ آپ جان رہے کہ تعظیم رسول کی کیا اہمیت ہے، اور ایک سائیڈ میں ایمان، ایک سائیڈ میں عبادت ہے،
بیچ میں تعظیم رسول، بیچ میں تعظیم رسول ہے، اور بیچ میں مقام کس کا ہوتا ہے؟ بیچ مقام کس کا ہوتا ہے؟ روح کا ہوتا ہے۔ روح جو ہے جسم کے بیچوں بیچ ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ بیچوں بیچ ہوتی ہے۔ تو اگر بیچوں بیچ مقام روح کا ہے تو ایمان اور عبادت کے جو بیچ کا مقام ہے وہ تعظیم کا ہے۔ بیچ مقام تعظیم کا ہے تو کیا مطلب کہ ایمان کی بھی روح ہے تعظیم مصطفیٰ، اور عبادت کی بھی جان ہے تعظیم مصطفیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعظیم رسول کو بیچ میں لا کر بتا دیا کہ یہ دونوں کی جان ہے، ایمان کی بھی جان ہے اور عبادت کی بھی جان ہے۔ اور ایک بات اور مجھے بتاؤ، آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپ فاؤنڈیشن، بنیاد کرتے ہیں، بنیاد پہلے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فاؤنڈیشن کے بعد وال کرتے ہیں، وال کے بعد کیا کرتے ہیں؟ روف چھت ڈالتے ہیں۔ یہی ہے نا، پہلے فاؤنڈیشن، پھر وال اور پھر چھت۔ اچھا یہ بتائیے کہ فاؤنڈیشن بنیاد دکھائی دیتی ہے؟ بنیاد نہیں دکھائی دیتی، اس لیے بنیاد انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے، بنیاد انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے، اور دیوار یہ اوور گراؤنڈ ہوتا ہے، تو یہ دکھائی دیتی ہے۔ بنیاد باطن ہے، اس لیے کہ نہیں دکھائی دیتی، جو نہ دکھائی دے وہ باطن ہے، اور دیوار ظاہر ہے۔ اب آپ کو بنیاد کا پتہ لگانا ہے، آپ کو بنیاد کا پتہ لگانا ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دیوار نہیں ہے، وال ہے کہ نہیں۔ اگر وال ہے تو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، اگر وال نہیں ہے تو فاؤنڈیشن نہیں، اگر وال نہیں ہے تو فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ ویسے ایمان دکھائی دیتا ہے، کسی کا ایمان دکھائی دیتا ہے؟ نہیں دکھائی دیتا، اس لیے کہ ایمان باطن ہے۔ جیسے فاؤنڈیشن باطن ہے نہیں دکھائی دیتا، ویسے ایمان بھی نہیں دکھائی دیتا، اس لیے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ تو اب ایمان کا پتہ لگانا ہے تو کیسے لگائیے؟ ایمان کا تو جیسے دیوار سے پتہ لگاتے ہیں بنیاد کا، ویسے آپ کو تعظیم سے پتہ لگانا پڑے گا ایمان کا۔ اگر تعظیم ہے تو ایمان ہے، تو تعظیم سے تعظیم ظاہر ہے، جیسے دیوار ظاہر ہے ویسے تعظیم ظاہر ہے۔ تو ایمان بنیاد ہے، ایمان بنیاد ہے، تو تعظیم رسول وال ہے، تعظیم رسول وال ہے، اور عبادت چھت روف ہے۔ تو یہ ایمانی عبادت ہے کہ پہلے ایمان کی بنیاد ڈالیے، پہلے ایمان کی بنیاد ڈالیے، فاؤنڈیشن ڈالیے دل میں، پھر تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوار، پھر عبادت کی چھت جاتی ہے۔ اور وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح شام اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ نماز پڑھیے ہو جاتی ہے، آپ کی بلڈنگ بنتی جائے گی، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، لیکن خبردار تعظیم کی دیوار بیچ سے ہٹنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر دیوار بیچ سے ہٹی تو پوری عمارت گر جائے گی۔ آپ کی پوری ایمانی بلڈنگ، عبادت کی جو چھت ہے وہ تعظیم رسول کی دیوار پر ہے، تعظیم رسول کی دیوار ہٹی تو عبادت کی چھت گر جائے گی۔ تو اگر آپ کو اپنا ایمان، اپنی عبادت مضبوط بنانا ہے، مستحکم بنانا ہے، تو تعظیم رسول کی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت حقیقت عطا فرمائے، ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔